سو جاؤں گا سکون سے پھولوں کی سیج پر سو جاؤں گا سکون سے پھولوں کی سیج پر فرش لغد میں کرب و بلا کی بچھا کے خاک فرش لغد میں کرب و بلا کی بچھا کے خاک مل لی ہے پر محمد و آل محمد صلوات ایک سورہ فاتحہ کی التماس سید شاکر حسین زیدی و سید ممتاز حسین زیدی حاضرین کے تمام مرحوم مومنین و مومنات بالخصوص تمام شہداء ملت جعفریہ اور تمام اس قوم کے ذاکرین تمام کے لیے ایک سورہ فاتحہ جب آخری سلام کو خیمے میں عائشہ جب آخری سلام کو خیمے میں عائشہ رخصت کیا غرے کو سکینہ پہ حسرت سے کی نگاہ فرمایا صبر دے تو میں خلا کہ میں روما دے کر دلاسا آئے جو سجاد کے قریب میں وہ بانوں کا میں جب بھی بازو ہلا کے بولے شہنشاہ نامدہ غفلت کا وقت یہ نہیں اٹھو پیدر نے سا اور بانوں کی چادر سے ہوشیا گھبرا کے اٹھے سید سجاد ایک بار دیکھا زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے برپا ہے زینب کے بیت
چھاپ در سے آئے گئے تنہا شہ امم ناسایا ہے عالم کا نا عباس ذی حشم کس حادثے میں ہو گئی مولا کی پشت خم چہرے پہ خون کیسا ہے اور چشم کیوں ہے نم ارے چہرے پہ خون کیسا ہے اور چشم کیوں ہے قاسم کہاں ہے اکبر ذی شان کیا ہوئے شہ نے کہا کہ سب رہے حق میں فدا ہوئے شہ نے کہا کہ سب رہے حق میں فدا ہوئے مولا کے اس بیان پہ محشر بپا ہوا اہل حرم میں رونے کا ایک غلا ہوا دوڑی سکینہ کے دامن پکڑ لیا بولی نر کو جاؤ پیغمبر کا واسطہ بولی نر کو جاؤ پیغمبر کا واسطہ قربان جاؤں کس کے میں سینے پہ سوں گی بابا جو تو نہ ہو گے تو راتوں کو روں گی بابا جو تم نہ ہو گے تو راتوں کو روں گی جب آخری سلام ہو ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے گا۔ محترم جناب سید شاکر حسین زیدی و سید ممتاز حسین زیدی کے لیے الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ درود پڑھیے سب مل کے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر درود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد
جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. درود پڑھیں. اگر آپ لوگ تھوڑا سا آگے آگے تشریف لے آئیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. درود کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑا آگے آگے. سامعین محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداران مظلوم کربلا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا. اور یہ اتنا بہترین اور بابرکت ذکر ہے کہ جو انسان کو زندگی میں بھی حیات عطا کرتا ہے اور موت کے بعد بھی حیات عطا کرتا ہے. اور یہ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سامعین محترم، جو زیادہ تر بیان کیا جاتا ہے کہ موت فقط تکلیف کا نام نہیں ہے، موت فقط خدا کی طرف سے جو سوالات ہیں فقط اس کا نام نہیں ہے موت، بلکہ جو مولا کا عزادار ہے، جو مولا کا چاہنے والا ہے. اور اگر میں جملوں کو اور بہتر کروں کہ موت کی ہیبت تو نام امام حسین علیہ السلام سن کر دور ہو جاتی ہے. تو آج کی مجلس میں نے یہی معروضات پیش کرنے ہیں کہ موت گھبرانے کا نام نہیں ہے، موت مشکلات کا نام نہیں ہے، کیونکہ جو مشکل کشا کا ماننے والا ہو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی. اور محترم جناب سید شاکر حسین زیدی کے احصال ثواب کے حوالے سے یہ مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، اور مرحوم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کے عہدے پر فائز تھے، یعنی کہ مودت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے سرشار تھے. اور سامع محترم، جو بھی شخص محبت اور مودت اہل بیت علیہ السلام سے سرشار ہو اس کو موت نہیں آتی. تو معلوم کیا ہوا کہ موت فقط شخص کو ختم نہیں کر سکتی. اگر دیکھا جائے کہ اگر ان الفاظوں میں بیان کریں کہ شخص ختم ہو جاتا ہے، شخصیت ختم نہیں ہوتی. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. بیٹا بعد میں کر لیجیے. اگر ہم یہ پانی بعد میں تقسیم کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. یعنی کہ شخص ختم ہو جاتا ہے، شخصیت ختم نہیں ہوتی. انسان کا جسم تو منو مٹی تلے چلا جاتا ہے لیکن اس کی انسانیت باقی رہتی ہے. اور جو مولا کا چاہنے والا ہو اس کو موت نہیں آتی، وہ موت اس کے لیے حیات کا نام ہوتی ہے. اور وہ موت اس کے لیے اس لیے حیات کا نام ہوتی ہے کیونکہ مرحوم زائر بھی تھے، مرحوم عزادار بھی تھے، مرحوم محبت کرنے والے بھی تھے، مرحوم محبت تقسیم کرنے والے بھی تھے. اور اس انداز سے تقسیم کرنے والے تھے کہ یہ میرے 8ویں امام سے روایت ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد.
فقط میں اگر ظاہر کی اہمیت کو آپ کے سامنے بیان کروں تو خود یہ چھٹے امام سے بھی یہ روایت ہے کہ جو شخص امام رضا علیہ السلام کے حرم مقدس میں جو شخص حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم مقدس میں پوری رات عبادت میں گزارے. اب آپ منصب دیکھیں آپ کا کیا منصب ہے, اور جو مرحومین ظاہر کے عہدے پر فائز ہو کر موت کی منزل پر پہنچے ان کا کیا منصب ہے. چھٹے امام سے یہ روایت ہے, چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی ہمارا کوئی چاہنے والا امام رضا کے روضہ مقدس پہ پوری رات عبادت میں گزارتا ہے گویا اس نے اللہ کی زیارت کی, یعنی کہ وہ اللہ کا ظاہر ہو گیا. سامعین محترم, آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہوگا کہ ظاہر امام حسین علیہ السلام ہیں, ظاہر اہل بیت علیہ السلام ہیں, لیکن کیا شان ہے امام رضا کی کہ جو ان کے روضے مقدس پہ چلا جائے وہ خدا کا ظاہر بن جاتا ہے. اور جو خدا کا ظاہر بن جائے موت اس کو نہیں آتی ہے, وہی موت اس کے لیے حیات بن جاتی ہے. وہی موت, وہی انسان مرنے کے بعد بھی حیات کی منزل پر پہنچ جاتا ہے. اور دیکھیے سامنے محترم, ایک اور جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, تھوڑا محسوس کیجئے گا. ہم طرز, میں نے آپ سے کیا کہا, مرحوم اور اس کے علاوہ ہم تمام عزادار ہم طرز امتحان میں موجود نہیں ہیں. توجہ ہے آپ کی, ہم طرز امتحان میں موجود نہیں ہیں بلکہ ہم منصب قربانی پر موجود ہیں. میں نے ایک بہت باریک جملہ ہدیہ کیا, بھائی ہم طرز امتحان میں موجود نہیں ہیں, ہم طرز منصب قربانی پہ موجود ہیں. بھائی دیکھیے, امتحان وہ دیتا ہے جس کو کوئی منصب عطا کرنا ہو. توجہ ہے آپ کی, بھائی امتحان وہ دیتا ہے جس کو کوئی منصب عطا کرنا ہو, اور قربانی وہ دیتا ہے جو کسی منصب پر فائز ہو. قربانی وہ دیتا ہے جو کسی منصب پر فائز ہو, یعنی کہ یہ عشق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یہ منصب ہے, یہ وہ منصب ہے کہ جو انسان کو حیات عطا کر رہا ہے. اور وہ مولا علی علیہ السلام کا چاہنے والا جب عشق اہل بیت اور منصب ولایت پر فائز ہو جائے تو وہ مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا. وہ زندگی کو ویسے گزارے گا جس طرح مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. توجہ ہے آپ کی, وہ زندگی کو ویسے گزارے گا جس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں. اور وہ مناجات مولا علی علیہ السلام پر بھی غور کرے گا. بھئی دیکھیے, موت کی منزل ہے اور موت کی مجلس بھی ہے اور حیات کا مرتبہ ہے. تو جو مولا علی علیہ السلام کا چاہنے والا ہوگا وہ مناجات مولا علی علیہ السلام کو سنے گا, اس پر عمل کرے گا, کہ جس میں مولا علی علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تم میرا پروردگار ہے. بھئی مناجات مولا علی علیہ السلام, یا الہی میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تم میرا پروردگار ہے, اور یا الہی میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. یا الہی تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. یا الہی تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. یا الہی تو مجھے بالکل ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یعنی کہ جب یہ انسان مناجات مولا علی علیہ السلام پر عمل کر لے گا, جب یہ انسان مناجات مولا علی علیہ السلام کو سن لے گا, عمل کر لے گا, تو وہ موت اس کے جسم کو تو ضرور آئے گی, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ موت مرنے کا نام نہیں ہے, بھئی جو یہ مناجات مولا علی علیہ السلام پر عمل کر رہا ہے, موت مرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ موت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملاقات کا نام ہے. بھئی موت مرنے کا نام نہیں ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری
میرے مولا سے یہ روایت ہے سامنے محترم، جب انسان کو موت کا انتظار کرے، میں امام حسن عسکری کی روایت بعد میں پیش کرتا ہوں، پہلے میں مولا علی علیہ السلام کا جملہ پیش کروں گا تاکہ انسان کے اندر موت کا خوف کم ہو اور اس کو بھی موت سے محبت ہو جائے۔ بھئی جبھی تو قرآن نے کہا نا کہ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تو بھئی سچا وہی ہوگا جو کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے پر ہوگا۔ جبھی مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کو، توجہ رکھیے گا میرے ساتھ، مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کو موت سے ایسے محبت ہے جس طرح بچے کو ماں کے شیر سے محبت ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ علی اس انداز سے موت سے محبت کرتا ہے، اور یہی 11ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا محبت کرنے والا، ہمارا سچا عزادار، ہماری تعلیمات پر عمل کرنے والا جب اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو جائے، توجہ رکھیے گا، جب اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو جائے، مولا فرما رہے کہ تمہاری نظر میں وہ مردہ ہے، ہماری نظر میں وہ زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ مولا نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو ہم سے محبت کا دعوے دار ہے تم اس کو مردہ سمجھ رہے ہو، لیکن ہماری نظر میں وہ زندہ ہے۔ اور مولا یہاں نہیں رکے، مولا نے کہا کہ وہ کافر جو چل بھی رہا ہے پھر بھی رہا ہے، جو کھا بھی رہا ہے، جو بول بھی رہا ہے، تمہاری نظر میں وہ زندہ ہے، ہماری نظر میں وہ مردہ ہے۔ درست پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ وہ موت کی منزل ہے کہ اس انداز سے انسان جب موت کی منزل پر فائز ہو تو وہ کردار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے سرشار ہو کر موت کی منزل پر پہنچے۔ اور دیکھیے سامنے محترم، موت کس کا نام ہے؟ فقط فضائل علی علیہ السلام سننے کا نام موت نہیں ہے، بلکہ تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کرنا سچے عزادار کو چاہیے کہ وہ کس انداز سے تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کر رہا ہے۔ اس انداز سے مولا علی علیہ السلام بھئی دیکھیے مرحوم کس طریقے سے غریبوں کی مدد کرتے تھے، مرحوم کس انداز سے غربا کا خیال رکھتے تھے، یا ہم لوگ اپنی حیات میں بھی ان تمام تر غریبوں کو، مساکین کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ تعلیمات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، کیونکہ کوفے میں جو بھی بچے ان بچوں کے سروں پر، جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا، جب ان بچوں کو یتیم کہا جاتا تھا تو وہ بچے یہ کہتے تھے کہ ہمیں یتیم نہ کہو کیونکہ ہمارے سر پر ہاتھ ہے علی ابن ابی طالب کا۔ ہمارے سر پہ ہاتھ ہے علی ابن ابی طالب کا۔ تو یہ عزادار جب موت کی منزل پر پہنچ رہا ہے تو جذبہ مودت کے ساتھ پہنچ رہا ہے، عشق علی کے ساتھ پہنچ رہا ہے۔ اور جب عشق علی جس کے دل میں آ جائے اور جب وہ موت کی منزل پر فائز ہو جائے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ربا کا۔ سب درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ربا مولا کا عزادار، مولا کا چاہنے والا، ایک دفعہ جب ربا کا انتقال ہوا تو ربا کا جنازہ گزر رہا تھا۔ دیکھیے بات شروع ہوئی ہے مولا علی علیہ السلام کی ولایت سے اور ان کی محبت سے کہ ان کا چاہنے والا جب موت کی منزل پر پہنچتا ہے تو کس طریقے سے حیات پاتا ہے۔ ربا کہتا ہے کہ جب ربا موت کی منزل پر فائز ہوا تو راوی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ربا کا جنازہ گزر رہا تھا، تو ربا کے جنازے کی گزرگاہ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام بھی موجود تھے۔ جب ربا کا جنازہ گزر رہا تھا
تو رسول خدا بھی موجود ہیں، مولا علی علیہ السلام بھی موجود ہیں. جیسے ہی ربا کا جنازہ گزرنے لگا، ایک مرتبہ مولا علی رسول خدا سے مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ ربا کا جنازہ ہے، یہ ربا کا جنازہ ہے، اور یہ ربا مجھ سے محبت کرتا تھا. اللہ اکبر. اپنے وجود کو دیکھیے گا کہ آپ کس منزل پر فائز ہیں. یہ ربا کا جنازہ ہے اور ربا مجھ سے محبت کرتا تھا. جب اس ربا کا جنازہ دفن ہونے کے لیے جا رہا تھا، لیکن رسول خدا نے کہا جنازے کو روکو اور جنازے کو واپس پلٹاؤ. اللہ اکبر. لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ جنازے کو واپس پلٹا رہے ہیں، کیا حکم ہے؟ رسول خدا نے جواب دیا کہ ربا کا غسل و کفن میں کروں گا. اللہ اکبر. ربا کا غسل و کفن میں کروں گا. اب ربا کا جنازہ پلٹا. رسول دیکھیے عام زندگی میں جب جنازہ جاتا ہے تو دفن ہونے کے لیے جاتا ہے، لیکن جب ربا کا جنازہ دفن ہونے کے لیے جا رہا تھا، لیکن رسول اللہ نے ربا کے جنازے کو واپس پلٹایا اور واپس پلٹانے کے بعد ربا کے جنازے کو غسل دیا، ربا کے جنازے کو کفن دیا، اور پھر رسول خدا نے کہا کہ اب جنازہ لے کر چلو، اب جنازہ لے کر چلو. اب ربا کا جنازہ چلا. اب جیسے ہی ربا کا جنازہ چلا تو ربا کے جنازے میں اتنے لوگ موجود نہیں ہیں جتنے ربا کے جنازے میں درود و تسبیح کی آوازیں آ رہی ہیں. اللہ اکبر. جب ایک مرتبہ کسی شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ ربا کے جنازے میں اتنے لوگ تو ہمیں محسوس نہیں ہو رہے، لیکن یہ ربا کے جنازے میں اتنے درود و سلام کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو رسول خدا نے جواب دیا کہ ربا کے جنازے میں اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کے دستے ربا کے جنازے میں بھیجے کہ وہ جنازے میں ساتھ ساتھ چلیں اور درود و سلام کا ورد کریں. ربا کا جنازہ جیسے ہی قبرستان میں پہنچا تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے اس جنازے کو تمام نہیں کیا. اللہ کے نبی نے ربا کو لحد میں اتارا. اللہ کے نبی نے قبر پر مٹی کو ڈالا، اور جب ربا کو دفن کر دیا تو ایک مرتبہ مولا علی جانتے سب ہیں لیکن دنیا کو بتانے کے لیے سوال کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول یہ ربا کو اتنے اعزاز کیوں ملے؟ اللہ اکبر. یہ ربا کو اتنے اعزاز کیوں ملے کہ آپ نے ربا کے جنازے کو غسل دیا، آپ نے ربا کے جنازے کو کفن دیا، اللہ تعالیٰ نے 70,000 ملائکہ کے دستے ربا کے جنازے میں بھیجے، آپ نے ربا کو لحد میں اتارا، آپ نے ربا کی قبر پر مٹی کو ڈالا. اے اللہ کے نبی فرمائے کہ یہ ربا کو اتنے سارے اعزازات کیوں ملے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکرا کر جواب دیا علی جاننا چاہتے ہو کہ یہ ربا کو تمام اعزازات کیوں ملے؟ جاننا چاہتے ہو کہ یہ ربا کو تمام اعزازات کیوں ملے؟ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ ذرا وضاحت کریں. رسول خدا نے ارشاد فرمایا علی یہ ربا کو تمام اعزازات اس لیے ملے کیونکہ ربا تجھ سے محبت کرتا تھا. یہ ربا تجھ سے محبت کرتا تھا. تو معلوم کیا ہوا کہ یہاں پر ربا جب موت کی منزل پر فائز ہوا تو وہ موت کی منزل نہیں تھی بلکہ وہ موت کی منزل ربا کے لیے حیات میں بدل گئی. اور جب ربا کی موت کی منزل حیات میں بدل گئی تو وہ حیات کیوں نہ ہو؟ کیونکہ میرے 8ویں امام سے یہ روایت، میرے 8ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب تمام دل مردہ ہوں گے، 8ویں امام کی روایت ہے آپ کو جو سنا رہا ہوں، قیامت کے دن جب تمام دل مردہ ہوں گے فقط ہمارے مومن کا دل زندہ ہوگا. جب قیامت کے دن تمام دل مردہ ہوں گے فقط ہمارے مومن کا دل زندہ ہوگا. اب دیکھیں سامنے محترم بہت آسان کر دیا امام رضا نے
کہ تمام انسانوں کو الگ کر دیا، مومن کو الگ کر دیا۔ بھئی دیکھیے، انسان اور ہوگا، مومن اور ہوگا۔ انسان اور ہوگا لیکن جس کی زبان پر کلمہ علی ولی اللہ آ گیا وہ مومن کے منصب پر فائز ہو گیا۔ امام رضا علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، فقط ہمارے عزادار، ہمارے مومن کا دل زندہ ہوگا۔ تو یہی انداز ہے کہ کس انداز سے جب ایک باپ موت کی منزل پر پہنچتا ہے تو وہ باپ جو اپنی حیات میں بھی اپنے بچوں کے لیے مسلسل محنت کرتا ہے، مسلسل محبت بچوں کو دیتا ہے، مسلسل قربانیاں دیتا ہے، اس باپ کو اپنے بچوں کے مستقبل کی پرواہ ہوتی ہے۔ وہ باپ اپنی اولاد کے لیے ان کی زندگی میں تو ان کا مددگار ہوتا ہے، لیکن سامنے محترم ایک اور جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، وہی باپ موت کی منزل پر پہنچنے کے بعد بھی اپنی اولاد کے لیے مددگار بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جملہ محسوس کیجئے گا کہ وہی باپ جو اپنی اولاد کے لیے زندگی میں اولاد کے لیے مددگار ہوتا ہے، وہی باپ جب موت کی منزل پر پہنچتا ہے تو وہی باپ اپنی اولاد کے لیے مددگار ہو جاتا ہے۔ اور مددگار کیسے ہوتا ہے؟ سامنے محترم ایک نقطہ آج کل کے ینگ جنریشن کو، بچوں کو، جوانوں کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ باپ کس انداز سے، ایک باپ کے سال ثواب کی مجلس ہے کہ وہ باپ کس انداز سے اپنی اولاد کے لیے مددگار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ مرتبہ ہوتا ہے کہ باپ کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے، باپ کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب باپ کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ جب باپ موت کی منزل پر فائز ہو گیا، تو اب باپ کس طرح سے دعا میں قبولیت کا مددگار بن جائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سوال یہ ہے کہ حیات میں تو باپ آپ کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، حیات میں تو باپ آپ کے لیے مشکلات اٹھا رہا ہے، لیکن جب وہی باپ موت کی منزل پر فائز ہو تو جب بھی وہ باپ اپنی اولاد کے لیے مددگار بن سکتا ہے۔ اور خود اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تم اگر اپنی دعاؤں میں قبولیت چاہتے ہو تو اہل بیت کے روضہ مقدس پر جاؤ۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں قبولیت چاہتے ہو تو اہل بیت کے روضہ مقدس پر جاؤ۔ لیکن دیکھیے کس انداز سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے نبی ہمارے لیے اہتمام کر کے گئے ہیں۔ اسی لیے تو ہم نے کہا تھا کہ ہم کس منصب پر فائز ہیں، اور کیا کہا کہ اگر اپنی دعاؤں میں قبولیت چاہتے ہو تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مقدس پر جاؤ۔ لیکن اگر تمہارے پاس ایسے وسائل نہ ہوں یا تم اپنے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مقدس پر نہ جا سکو تو اپنے باپ سے کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے۔ اپنے باپ سے کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے۔ اب یہاں پر بھی اللہ کے نبی نہیں رکے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا باپ حیات نہیں ہے اور موت کی منزل پر پہنچ چکا ہے اور تم دعاؤں میں قبولیت چاہتے ہو تو اپنے باپ کی قبر پر جا کر دعا مانگو، اپنے باپ کی قبر پر جا کر دعا مانگو، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مشکل کشا کا ماننے والا قبر کے اندر بھی اپنی اولاد کے لیے مشکل کشا بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ اختیار دے دیتا ہے، اور اس انداز سے یہ اختیار دیتا ہے کہ اپنے باپ کو انسان، دیکھیے ماں کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ مرتبے پر ہے، اسی انداز سے باپ کے معیار کو اللہ تعالیٰ نے کیا منصب عطا کیا۔ اور یہ میرے رسول اللہ کی بھی روایت ہے
کہ اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھو. اللہ کے نبی یہاں رکے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھے گا اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. کیا کہا؟ کہ اپنے ماں باپ کو دیکھو محبت بھری نگاہ سے، ایک مرتبہ بھی اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہو تو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. اور پوچھنے والے نے پوچھا، اب دیکھیے ہم تو ابھی جو حالات رہے ہم حج پہ نہیں جا پا رہے، لیکن اللہ کے نبی نے آسانیاں پیدا کر دی. اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بہت آسانیاں ہیں، وہ اپنی آسانیوں کو، اپنے منصب کو سمجھنے کی کوشش کریں. پوچھنے والے نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی اگر میں 70 مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھوں تو کیا مجھے 70 حج کا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ خدا بڑا قادر ہے. اللہ اکبر. وہ خدا بہت قادر ہے. معلوم ہوا کہ اگر ہم مسکرا کر محبت سے اپنے ماں باپ کے چہرے مقدس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ مقبول حج کے برابر ہے. دیکھیے سامنے محترم، اللہ کے نبی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ماں باپ کی زیارت کرو تو حج کا ثواب ملے گا. یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے مقدس کی زیارت کرو تو مقبول حج کا ثواب ملے گا. تو معلوم ہوا حج اور ہوتا ہے، مقبول حج اور ہوتا ہے. بھئی یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حج اور ہوتا ہے، مقبول حج اور ہوتا ہے. بھئی جبھی تو کسی نے مولا علی سے سوال کیا تھا کہ جب لاکھوں حاجی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو کسی نے مولا سے پوچھا نا، مولا کہ یہ جو لاکھوں لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کیا یہ سب حاجی ہیں؟ کیا ان سب کا حج مقبول ہے؟ اب وہ مقبول حج ماں باپ کے چہرے کو جس محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے. مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں سے کتنے لوگوں کا حج مقبول ہے؟ تو دیکھنا چاہتا ہے ان میں سے کتنے لوگوں کا حج مقبول ہے؟ کہا مولا ذرا دکھائیے. تو مولا نے اس انداز سے اپنی انگلیوں کو جب اس انداز سے کیا تو کہا تو اس انگلیوں کے درمیان میں دیکھ کہ تجھے کتنے حاجی نظر آ رہے ہیں، تجھے کتنے حاجی نظر آ رہے ہیں. اب جس انداز سے اس نے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ فقط 2-4 ہی حاجی تھے، باقی سب جانور تھے. اللہ اکبر. فقط 2-4 لوگ ایسے تھے کہ جن کا حج قبول ہو رہا تھا. تو میں یہاں جملوں کو بہتر کروں کہ فقط حج انہی کا مقبول ہو رہا تھا کہ جن کے دل میں علی ابن ابی طالب کی ولایت موجود تھی. تو یہ مجلس احصال ثواب ہے، یہ مجلس احصال ثواب ہے جو ایک باپ کے حوالے سے ہے. وہ باپ جو موت کی منزل پر پہنچنے کے بعد بھی اپنے بچوں کے لیے مددگار ہے. تو ہم اس دن کا انتظار کیوں کریں کہ جب اگر ہمارے والدین حیات ہیں اور جب وہ اس منزل پر کل نفس ذائقۃ الموت کی منزل پر پہنچیں گے تو ہم ماں باپ کی حیات، اس حیات کے بعد ماں باپ کی تعظیم کریں. ہمیں اس زندگی میں بھی ماں باپ کی تعظیم اس انداز سے کرنی ہے. یہ مجلسیں درس دیتی ہیں ماں باپ کی تعظیم کرنے کا. اور یہ مجلس احصال ثواب جو مرحوم کے لیے تو مجلس احصال ثواب ہے اور ہمارے لیے حصول ثواب ہے. یہ مجلس ہمارے لیے حصول ثواب ہے اور یہی حصول ثواب کل ہمارے لیے احصال ثواب ہے. یہی حصول ثواب جب ہم منزل پر، موت کی منزل پر پہنچیں گے تو یہی احصال ثواب ہمارے لیے وصول ثواب ہے، احصال ثواب ہے. اور یہ جو مجلس اعزاں منعقد ہو رہی ہے سامنے محترم، یہ جو مجلس اعزاں منعقد ہو رہی ہے یہ مجلس اعزاں فقط ان لوگوں تک محدود نہیں ہے جو لوگ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مجلس اعزاں کس انداز سے مرنے والے کو، مرحوم کو، ہمارے تمام مرحومین کو حیات عطا کر رہی ہیں. بہار الانوار کی روایت ہے، بی بی ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رسول خدا سے یہ روایت منسوب ہے کہ جب بھی نام امام حسین علیہ السلام پر کچھ لوگ جمع ہو جائیں، مجلس کی اہمیت کیا ہے؟ جب نام امام حسین علیہ السلام پر کچھ لوگ جمع ہو جائیں تو ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جو ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اشخاص موجود ہوتے ہیں جو ذکر سن رہے ہوتے ہیں. لیکن اس مجلس اعظام میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ایک تیسری مخلوق بھی ہے جسے فرشتہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ جگہ، وہ مقام جہاں پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو، اس مقام پر فرشتے موجود ہوتے ہیں. اور فرشتے کس انداز سے اس مجلس اعزاں سے جب واپس جاتے ہیں اور جب وہ عرش کی طرف جاتے ہیں، وہ فرشتے جو مجلس اعزاں میں آئے تھے، جب وہ عرش کی طرف جاتے ہیں تو جو فرشتے مجلس اعزاں میں نہیں آئے تھے وہ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس مقام سے آ رہے ہیں. تو وہ فرشتے جو مجلس اعزاں میں آئے تھے وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم مجلس امام حسین علیہ السلام سے آ رہے ہیں، ہم مجلس امام حسین علیہ السلام سے آ رہے ہیں. تو وہ فرشتے جو مجلس اعزاں میں نہیں آئے ہوئے تھے وہ ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا وجود اتنا معطر کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے وجود سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ آئی تھی. تو وہ فرشتے جو مجلس اعزاں میں آئے تھے وہ جواب دیتے ہیں کہ نام امام حسین علیہ السلام پر جب تمام مومنین جمع ہو جاتے ہیں اور جب اس مجلس میں درود کی صدا بلند ہوتی ہے، جب اس مجلس میں نعرہ حیدری کی صدا بلند ہوتی ہے، جب اس مجلس میں سبحان اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے تو وہ تمام الفاظ ہمارے وجود کو معطر کر دیتے ہیں. حیدری، یہ تمام الفاظ ہمارے وجود کو معطر کر دیتے ہیں. تو وہ فرشتے جو مجلس اعزاں میں نہیں آئے ہوئے ہوتے وہ ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا وجود آپ کے وجود کی طرح معطر ہو جائے. اب یہ مجلس اعزاں تو کچھ لمحوں کے بعد ختم ہو جائے گی. تو وہ فرشتے جو مجلس اعزاں میں آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مجلس اعزاں تو ختم ہو گئی، وہ لوگ، وہ مومنین اپنے گھروں کو تو واپس چلے گئے لیکن فرش عزا ابھی بچھا ہوا ہے. فرش عزا ابھی بچھا ہوا ہے. تم جاؤ اور اپنے وجود کو مس کر لو اس فرش عزا سے، اور جب تم اپنے وجود کو اس فرش عزا سے مس کرو گے تو تم بھی اسی طریقے سے تمہارا وجود معطر ہو جائے گا جیسے ہمارا وجود معطر ہے. تو معلوم ہوا کہ جو ذکر فرشتوں کے وجود کو معطر کر سکتا ہے وہ مرنے والے کے وجود کو کتنا معطر کرے گا. اس لیے تو شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ کی سہمتوں کو تمام کر رہا ہوں. اس لیے تو شاعر نے بڑی بات کی کہ یہ موت حیات کا باعث بن رہی ہے. وہ مرنے والا موت کی منزل پر تو پہنچا لیکن موت کی منزل پر پہنچنے کے بعد بھی وہ مرنے والا حیات کے عہدے پر فائز ہے. تو شاعر نے کیا کہا کہ دنیا اور آخرت میں جو رہتے ہیں چین سے. توجہ ہے آپ کی؟ بھائی شاعر بول رہا ہے اور شاعر بڑا سمجھدار ہے. بھائی شاعر فقط حیات کی بات نہیں کر رہا بلکہ شاعر موت کی بات بھی کر رہا ہے، حیات کی بات بھی کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں جو رہتے ہیں چین سے. یہ ذکر کیسے حیات عطا کر رہا ہے؟ کیا کہا اس نے کہ دنیا اور آخرت میں جو رہتے ہیں چین سے، دنیا اور آخرت میں جو رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے. تو یہ وجود ایسا وجود ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک انسان اپنے والدین کی حیات کے لیے دعا کر رہا ہے، اور یہ دعا ایسی ہے کہ جو ماں باپ کی فقط حیات تک محدود نہیں ہے، ماں باپ کے گزر جانے کے بعد بھی انسان کو یہ دعا کرتے ہی رہنا چاہیے.
کیونکہ یہ وہی دعا ہے کہ جو انسان کا ہتھیار ہے، اور یہی وہ دعا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کی تھی۔ میں مصائب وہاں سے شروع کروں گا جہاں پر مرثیے کے مصائب ختم ہوئے تھے، لیکن ایک جملہ سنتے جائیے گا، اور وہ جملہ کیا ہے کہ مرحوم محترم جناب شاکر زیدی کس انداز سے لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ جب میری مرحوم سے ملاقات ہوئی اسلام آباد میں تو انہوں نے مجھے یہ بات خود بتائی کہ میں نے کئی مکتبہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو نوکریوں پر لگوایا، ان کی مدد کی، یعنی کہ ایک اہل بیت کا چاہنے والا تعلیمات علی ابن ابی طالب پر چلتے ہوئے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اور یہ مدد کا جذبہ، یہ دینے کا جذبہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے سیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کس انداز سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ مصائب کے دو جملے سنتے جائیے گا۔ عبداللہ بیان کرتا ہے کہ میں نے کیا جملہ دیا کیا کہ امام حسین علیہ السلام کس انداز سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ عبداللہ بیان کرتا ہے کہ جب 10 محرم کا دن آیا اور میں کوفے میں جیسے ہی داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کوفے میں مجھے لوگ نظر نہیں آ رہے، مجھے مرد نظر نہیں آ رہے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوا، آیا کوفے میں کوئی وبا آ گئی، کوئی بیماری آ گئی کہ کوئی مرد مجھے کوفے میں نظر نہیں آتا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے دروازے پر دق الباب کیا، میری بیٹی نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میری بیٹی نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کے گھبرا گئی اور کہنے لگی بابا آپ یہاں سے کچھ دور ایک مقام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ 10 محرم کا دن تھا۔ بابا کچھ دور ایک مقام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ بابا یزید نے کہا ہے کہ تمام لوگ مقام کربلا پر جمع ہو جائیں اور وہاں پر ایک شخص پر وار کرنا ہے۔ وہاں پر ایک آپ نے گریہ کیا، مجلس قبول ہو گئی۔ عبداللہ کہتا ہے میری بیٹی نے ایک مرتبہ کہا کہ بابا آپ کربلا چلے جائیے، وہاں پر ایک شخص پر وار کرنا ہے، تلوار کا وار کرنا ہے۔ عبداللہ کہتا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں جلدی سے کربلا پہنچ جاؤں عصر عاشور سے پہلے۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتا ہے جیسے ہی میں گھوڑے پر سوار ہوا نا، میں گھوڑے پر سوار ہوا۔ اچھا دیکھیے، جب بھی باپ کہیں جا رہا ہو تو بیٹیاں باپ سے فرمائش کرتی ہیں، بیٹیاں باپ سے فرمائش کرتی ہیں۔ اب اس بیٹی نے اپنے باپ سے فرمائش کی، کہا بابا آپ کربلا جا رہے ہیں، آپ جب کربلا جائیں تو میرے لیے عقیق یمنی لے کر آئیے گا، میرے لیے عقیق یمنی لے کر آئیے گا۔ عزادارو، عبداللہ بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک موقع پر پہنچا، میں ایک منظر میں پہنچا، میں کربلا پہنچا، عصر عاشور سے پہلے کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا کہ فوجیں بھاگ رہی ہیں۔ میں نے بھاگتی ہوئی فوجوں سے پوچھا ارے تم ڈرتے کیوں ہو، تم بھاگتے کیوں ہو، ارے کون وار کرتا ہے؟ ان بھاگتی ہوئی فوجوں میں سے ایک مجھے فوجی نے جواب دیا آپ نہیں جانتے، ارے ہم جس سے جنگ کر رہے ہیں اس کا نام حسین ہے، ہم جس سے جنگ کر رہے ہیں اس کا نام حسین ہے۔ عزادارو، عبداللہ بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں حسین ابن علی کے قریب پہنچا اور میں نے سوچا میں حسین پر وار کروں گا۔ عزادارو، ایک مرتبہ عبداللہ بیان کرتا ہے کہ لاکھوں کا لشکر تھا، لاکھوں کا لشکر تھا۔ عبداللہ کہتا ہے میرے پاس تلوار تھی۔ چھوٹے بچوں والے ذرا جملہ سن سکیں گے؟ عبداللہ کہتا ہے میرے پاس تلوار تھی، جیسے ہی میں نے تلوار کو نیام سے نکالا اور میں وار کرنے لگا، ایک زخمی حسین ابن علی تھا، اس نے مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ میرے قریب آؤ۔
عبداللہ میرے قریب آؤ، عبداللہ میرے قریب آؤ۔ عزادارو عبداللہ کہتا ہے میں ڈر گیا، میں گھبرا گیا کہ یہ لاکھوں کا مجمع ہے، یہ لاکھوں کا مجمع ہے، اس شخص کو میرا نام کیسے پتا؟ عزادارو ایک مرتبہ عبداللہ کہتا ہے میں دوبارہ وار کرنے لگا، میں جیسے ہی وہ حسین ابن علی کے قریب پہنچا اور میں نے سوچا کہ میں وار کروں گا، ایک مرتبہ مجھے عبداللہ نے کہا، ایک مرتبہ مجھے حسین نے کہا عبداللہ میرے قریب آؤ۔ عزادارو عبداللہ کہتا ہے میں گھبرا گیا، میں پریشان ہو گیا کہ اس شخص کو میرا نام کیسے پتا۔ عزادارو ایک مرتبہ عبداللہ کہتا ہے کہ میں حسین ابن علی کے قریب گیا، ایک مرتبہ حسین نے اپنی انگوٹھی کو آگے کیا، حسین نے اپنی انگوٹھی کو آگے کیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتا ہے میں گھبرا گیا، میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے فرمایا عبداللہ یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو دے دینا، اور کہنا حسین نے دی تھی، نبی کا نواسا کربلا میں شہید ہو گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا الہی ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ یا الہی کوئی غم نہ دے، کوئی دکھ نہ دے سوائے غم حسین کے۔ یا الہی یہ جو ذکر پڑھا گیا ہے اس کا ثواب سید شاکر حسین زیدی کی روح کو ارسال فرما، ہمارے تمام مرحومین کی روح کو ارسال فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور امام کی جانثاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے گا۔ سید شاکر حسین زیدی و سید ممتاز حسین زیدی اور اپنے تمام مرحومین کو شامل کر کے الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔